میں اس میں کچھ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا ضمنی کہ جی قرآن مجید کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہوں جو جنت میں داخل کروں گا، میں ہوں جو جہنم میں داخل کروں گا۔ کیا ہم۔ یہ قرآن سے ٹکراؤ نہیں ہے یہ حدیث؟ نہیں، کیونکہ اگر کوئی قرآن میں شخص تو اللہ اللہ کے تعالیٰ کہہ حکم رہے سے ہیں کہ کرتا ہے میں نا، جنت و جہنم کی تقسیم۔ اللہ انسان کو موت بھی دیتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، ٹھیک ہے نا؟ اللہ موت بھی دیتا ہے انسان کو، لیکن موت ملائکہ دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے حکم سے، اللہ کے اتھارٹی سے، اللہ نے اس کو اتھارٹی دی ہے کہ وہ یہ کام کرے، مثلا کوئی بادشاہ ہے، کہتے ہیں بادشاہ نے کعبہ پہ کیا لگایا؟ اس پہ پردہ لگایا۔ بادشاہ خدا کے وہاں پہ پردہ نہیں لگاتا، اس کے حکم سے لوگ لگاتے ہیں۔ تو اگر ایک اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو اگر کوئی اللہ کے حکم سے کوئی کام کرتا ہے، اللہ کی رضا سے کرتا ہے، اللہ کے اتھارٹی نے سے کرتا ہے، وہ اللہ نے اس کو اتھارٹی دیا ہے، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس میں تضاد نہیں، ٹھیک ہے نا؟ روایات قرآن کی آیت ہے کہ اللہ جو ہے آپ کے مرتے وقت اللہ آپ کے آپ کا نفس قبض کر دے گا، اللہ آپ کو منتقل کر دے گا اس دنیا سے دوسری دنیا۔ پھر قرآن میں آیت ہے کہ ملائکہ یہ کام کریں گے، تو اس میں کیا تضاد ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے۔ جیسے اس بات میں تضاد نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں بادشاہ نے یہ قلعہ بادشاہ نے بنایا، اکبر نے بنایا، یہ مثلا یہ محل اکبر نے بنایا۔ اکبر نے خود تو نہیں بنایا، اکبر نے تو کوئی کبھی اس نے پتھر نہیں اٹھایا ہوگا، وہ کام نہیں کیا ہوگا کنسٹرکشن میں۔ اکبر نے پیسے دیے، اکبر نے خرچہ دیا، اکبر نے حکم دیا، ڈیزائن دیا، اکبر کا نے آئیڈیا دیا، بس لوگوں نے بنایا، تو کہتے ہیں اکبر نے بنایا۔ جی جناب، مزید حکم۔ اچھا، مجھے اس میں ایک چیز اور جاننی تھی کہ یہ جنت و جہنم کی تقسیم کا جو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کیوں نہیں دیا؟ اس کی کیا وجہ؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب محشر ہے، اس طرح نہیں ہے کہ صرف اتھارٹی امیر المؤمنین علیہ السلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتھارٹی ہے جس کی وہ شفاعت کریں قیامت کے روز ان کے فضل ظاہر کرنے کے لیے، وہ خلائق کا وہ شفاعت کریں گے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے وصی ہیں، اگر وہ بھی شفاعت کرتے ہیں کسی کا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی فضیلت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمبر 2 ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں۔ اگر کرتے ہیں وہ بھی، تو مثلا اگر ایک عام مسلمان بھی کرتا ہے اس کو اللہ شفاعت کا اذن دے دیتا ہے روز قیامت، دعا کرتا ہے اللہ کے پاس کا کہ یہ میرا بیٹا ہے، مثلا یہ میرے والد ہے یا میرا پڑوسی ہے، اس کی بخشش کرو، تو اللہ اگر اس کی بھی شفاعت مانتا ہے تو یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اعزاز ہے، ان کی فضیلت ہے۔ تو ہماری روایات میں یہ تو بہت ہے، یعنی اگر ہماری احادیث میں آپ ملاحظہ کریں کہ روز قیامت شفاعت کا اصل مقام تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور پھر ان کے اوصیاء کا ہے۔ تو اس میں اس طرح نہیں ہے کہ پیغمبر کو حاصل نہیں ہے اور اہل بیت علیہ السلام کو حاصل نہیں، جو بھی فضیلت اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے پاس فضیلت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ اس طرح نہیں ہے، آپ یہ غلط فہمی ہے کہ بھئی حبشیوں کا عقیدہ ہوگا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام قسیم الجنت والنار ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ بالکل ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کبھی چاہیں تو اس اچھا موضوع پر میں آپ کو یعنی میں اس وقت نہیں چاہتا کہ میں لمبی احادیث یہاں پہ شروع کر دوں پڑھنا، اچھا وہی اگر اچھا میں لمبی ٹھیک۔ احادیث شروع کر دوں تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام بالکل ساتھ ہیں، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام بالکل ان کے ساتھ ہیں، ان میں الگ نہیں ہے کہ یہ الگ الگ مقامات پر ہیں، یہ بالکل ساتھ ہیں۔ تو وہ شفاعت کرتے ہیں، تو بعض روایت میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام شفاعت کرتے ہیں، بعض روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرتے ہیں، بعض میں ہے کہ یہ سب شفاعت کرتے ہیں۔ تو اس طرح ان میں کوئی تضاد، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ جی جناب۔ جی جی۔ اچھا، علامہ صاحب، مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے، میں آپ سے رہنمائی چاہ رہا تھا۔ قرآن حکیم کی کوئی ایسی واضح آیت بیان کر دیجئے جس میں اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کی تقسیم اپنے علاوہ کوئی اختیار دے گا مولا علی علیہ السلام کو، کیونکہ شفاعت قرآن کی سے ابھی آیات بھی تو ٹکراؤ آ رہا ہے۔ قرآن سے کیسے؟ قرآن مجید میں آپ شفاعت کا تو مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نہیں، رسول پاک بالکل کوئی نہیں۔ شفاعت کا تو کوئی شفاعت کا مطلب ہی کیا؟ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں قرآن مجید سے کوئی ٹکراؤ ہے تو بھلے اس میں قرآن مجید میں ہے کہ بھلے کافروں کے متعلق وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، سورہ مبارکہ یہ مدثر میں ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ، جو لوگ یوم الدین کے بالکل کافر تھے، ٹھیک ہے نا؟ وہ یوم الدین کے بالکل کافر تھے، ان کو موت آ گئی، اور فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اگر کوئی ان کی شفاعت کرنا چاہے، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی تو شفاعت نہیں کرتے نا، یہ تو کافروں کے متعلق ہے، یہ تو ان لوگوں کے متعلق ہے کہتے ہیں دین ہی جھوٹ ہے، دین ہی جھوٹ ہے۔ تو ان لوگوں کا اگر کوئی شفاعت کرنا چاہے تو ان کی شفاعت فائدہ مند نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں ہیں ایسے لوگ
گناہ کار مسلمان جن کی اگر شفاعت کیا جائے تو وہ ان کی شفاعت قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. بھلے شفاعت کا تو یہ تو آیات میں قرآن مجید میں تو بہت ہے شفاعت کے متعلق. بھلے لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، سورہ مریم آیت نمبر 87، کہ شفاعت کا حق کسی کو نہیں ہے مگر وہ شخص جس عند الرحمن عہدہ، مگر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک عہدہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو اور اللہ نے عہدہ نہیں دیا تو کس کو عہدہ دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عہدہ نہیں دیا. یہ تو ایک بدیہی بات ہے، اس کا منکر وہابی بھی نہیں ہے، کوئی بھی شخص اس کا، ابن تیمیہ بھی منکر نہیں ہے شفاعت کا، ٹھیک ہے نا. اب شفاعت کی ڈیٹیلز جو ہے نا کہ کون کون شفاعت کرے گا، کس کی طرح شفاعت کرے گا، ہمارے پاس احادیث اس کی بہت زیادہ ہیں، روایات بہت زیادہ ہیں. بحار الانوار میں کتاب العدل میں وہاں پہ بہت بڑی چیپٹر ہے روز قیامت میں جو وقائع پیش آئیں گے، تو احوال ہیں وہاں پہ قیامت کے دن کے بہت زیادہ مثلا 600-700 صفحے ہیں، اس میں بہت زیادہ احادیث ہیں، 600 صفحوں سے بھی زیادہ ہے. تو وہاں پر احادیث بہت زیادہ ہیں سب وہاں پر کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کیسے شفاعت کریں. تو شیعوں کا جو عقیدہ ہے یہاں پر، ہو سکتا ہے بعض، مجھے نہیں معلوم ذاکرین ان کا عقیدہ کیا ہوگا، شاید وہ کوئی غلط بات بھی سناتے ہوں گے لوگوں کو، لیکن یہ جو شفاعت ہے اہل بیت علیہم السلام کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتھارٹی دی ہے کہ وہ جہنم سے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہوں اور کہیں گے کہ یا اللہ شیعتی، اے اللہ جن لوگوں نے جو لوگ میری شیعہ ہیں، میرے پیروکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے اسی لیے تمہارا نام رکھا ہے کہ تیرا نام ہے فاطمہ یعنی نکالنے والی، جو اپنے محبین کو جہنم سے نکالے گی، چن چن کر نکالے گی. تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے تو وہ اپنے محبین کو اور اپنے اولاد کی محبین کو جہنم سے نکالیں گے. اس کی احادیث بہت زیادہ ہیں اور یہ قرآن مجید سے کوئی تضاد نہیں رکھتا. قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ اللہ کسی کو شفاعت کا حق نہیں دیتا، جی جناب، بلکہ اس میں قرآن مجید میں یہی ہے کہ وہ ان کو شفاعت کا حق دے دیتا ہے. جی جناب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عہدہ نہیں دیا. یہ تو ایک بدیہی بات ہے، اس کا منکر وہابی بھی نہیں ہے، کوئی بھی شخص اس کا، ابن تیمیہ بھی منکر نہیں ہے شفاعت کا، ٹھیک ہے نا. اب شفاعت کی ڈیٹیلز جو ہے نا کہ کون کون شفاعت کرے گا، کس کی طرح شفاعت کرے گا، ہمارے پاس احادیث اس کی بہت زیادہ ہیں، روایات بہت زیادہ ہیں. بحار الانوار میں کتاب العدل میں وہاں پہ بہت بڑی چیپٹر ہے روز قیامت میں جو وقائع پیش آئیں گے، تو احوال ہیں وہاں پہ قیامت کے دن کے بہت زیادہ مثلا 600-700 صفحے ہیں، اس میں بہت زیادہ احادیث ہیں، 600 صفحوں سے بھی زیادہ ہے. تو وہاں پر احادیث بہت زیادہ ہیں سب وہاں پر کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کیسے شفاعت کریں. تو شیعوں کا جو عقیدہ ہے یہاں پر، ہو سکتا ہے بعض، مجھے نہیں معلوم ذاکرین ان کا عقیدہ کیا ہوگا، شاید وہ کوئی غلط بات بھی سناتے ہوں گے لوگوں کو، لیکن یہ جو شفاعت ہے اہل بیت علیہم السلام کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتھارٹی دی ہے کہ وہ جہنم سے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہوں اور کہیں گے کہ یا اللہ شیعتی، اے اللہ جن لوگوں نے جو لوگ میری شیعہ ہیں، میرے پیروکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے اسی لیے تمہارا نام رکھا ہے کہ تیرا نام ہے فاطمہ یعنی نکالنے والی، جو اپنے محبین کو جہنم سے نکالے گی، چن چن کر نکالے گی. تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے تو وہ اپنے محبین کو اور اپنے اولاد کی محبین کو جہنم سے نکالیں گے. اس کی احادیث بہت زیادہ ہیں اور یہ قرآن مجید سے کوئی تضاد نہیں رکھتا. قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ اللہ کسی کو شفاعت کا حق نہیں دیتا، جی جناب، بلکہ اس میں قرآن مجید میں یہی ہے کہ وہ ان کو شفاعت کا حق دے دیتا ہے. جی جناب.